جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پاکستان تحریک لبیک کی جانب سے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو کہ میاں میر دربار سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی یتیم خانہ چوک سے اس کے بعد مرکزی دفتر پر جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ اس جو ریلی ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ مولانا سعد رضوی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ صاحب بہت بہت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ہو، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو۔ یہ آج کا دن خوشی کا دن ہے اور ہم بحیثیت امتی سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تو انبیاء نے بھی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخش دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آج شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، عرش سے فرش تک ہر چیز خوش ہے کہ اس دن حضور آ گئے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر، کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک انسان شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، کہتا ہے اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے، پھر کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھا، ہر ذرہ چمک اٹھا اور ہر چیز بول اٹھی، اور جانور بھی خوش ہوئے کہ آج وہ نبی تشریف لائے ہیں، وہ حضور تشریف لائے ہیں، وہ اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں جنہوں نے جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانا ہے، انسان تو کو جا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کا ہر ادا رحمت، اٹھنا بیٹھنا رحمت، دنیا میں آنا رحمت، دنیا میں نظام چلانا رحمت، اپنے صحابہ سے پیار کرنا رحمت، بوڑھی مائی کا جناب ہاتھ پکڑ کے حضور کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنا یہ بھی رحمت، حضور کا تلوار اٹھا کر بدر جانا یہ بھی رحمت، حضور کا نظام قائم کرنا یہ بھی رحمت، حضور کا کسی کو عدل دینا یہ بھی رحمت، حضور کا کسی کو جناب شفقت دینا یہ بھی رحمت، حضور کا کسی پر جلال کرنا یہ بھی رحمت۔ حضور رحمت سراپا رحمت بن کر آ گیا آج۔ بالکل بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام امت مسلمہ کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ ان کی تعلیمات جو تھی ان پر عمل درآمد کس طرح سے کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر تو تعلیمات، اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے جناب مانا ہی نہیں، ہم نے نہ اسلام کو مانا ہے نہ حضور کو مانا ہے، نہ ہم نے کسی چیز کو مانا، ہم زبان کے مسلمان ہیں اور عمل کے نہیں ہیں۔ عمل کی بات یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے بات کریں۔ بحیثیت ریاست کے تو 76 سال ہو گئے، 76 نہیں تو تقریباً 50 سال سے تو اوپر ہو گئے ہیں اس ملک میں ریاست سود کا نظام چلا رہی ہے۔ ریاست سود کا نظام چلا رہی ہے، اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اقبال نے کہا کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سری۔ اور اقبال کہتا ہے کہ کس طرح بہتر کی آپ نے کہا، تو وہ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری اس عدل فاروقی و فقر حیدری۔ اسلام میں جو حکومت کا تصور ہے، ریاست کا تصور ہے، اور حضور کی سیرت مطابق کا، اس کے اندر قوم کا سردار، قوم کا بادشاہ، قوم کا حکمران، قوم کا سلطان، قوم کا وزیر اعظم، صدر، قوم کا کوئی بھی رہنما وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، سردار نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں تو نظام الٹا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں نظام الٹا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان کے اس الٹے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ انشاءاللہ اور ہوگا۔ آخر کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ یہ خطہ جو ہے نا صدی نہیں نکالتا، ایک صدی نہیں نکالتا، 76 سال بعد کچھ نہ کوئی، وہ 100 سال بعد ہوتا ہے، تو 76 سال ہونے کو ہیں۔ اور جو ظلم کا نظام، جو قہر کا نظام، اور جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ہمیں اس کی بھی خوشی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ مروجہ طریقہ کہ 25 دسمبر کو، تو وہ فلیٹ سیلز لگاتے ہیں، فلیٹ وہ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹس، لیکن آج کے دن آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے دن حضور آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کیا دیا گیا قوم کو؟ کہا گیا کہ آپ کو اتنی بجلی مفت دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو کیا دیا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منائیں تو یار وہاں سارا کچھ دیں، تو امام الانبیاء کی خوشی کس نے منانی تھی؟ نہیں، نظام یہ ہم نے ہر چیز، ہم رسمن یعنی کہ بلدیہ کی 4 بلڈنگیں سکھا دی، نہیں بھائی، حضور تو وہ نظام لے کر آئے جس کے اندر فاروق اعظم کے زمانے میں اگر کوئی بچہ بھوکا سوئے یا روئے تو اسلام اس کی کمر پر راشن لاد کر اس کے دروازے تک پہنچاتا ہے، وہ نظام ہے۔ تو یہاں تو یہ نظام ہے کہ مائیں بچی، آج کے دن یہ باتیں بنتی نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، نظام چلانا ہے نا۔
दुनिया बेहतर करें। हुजूर की आमद का मकसद ही ये है, तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदगारा मसनद खाका सब। कहता है हुजूर आ गए, अल्लामा इकबाल कहता है इमामुल अंबिया आ गए। क्या किया इकबाल? कहता है गुलाम जिनको लोग थूकते भी नहीं थे, जगड़ के रखा था इंसान, कहता है हुजूर ने गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दी, सरदार नीचे खड़े कर दिए। तो आज के दिन ये सवाल होगा ना कि वो लोग तो अपने जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमें भी खुशी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन तशरीफ़ आवरी की दुनिया में, लेकिन वो तो सारा कुछ दें अपनी कौम को, उस दिन जनाब दरवाज़े खोल दें, खुशियाँ मनाएं। मुसलमान हो और इस्लामी हुकूमत हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, इस दिन आज के दिन भी लोग भूख से मजबूर होकर बैठे और ये तो ये सोचना तो पड़ेगा कि हम कौन से मुसलमान हैं। वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को और गवर्नमेंट को आज के मौका पर? हर वो क्या कहते हैं, नफ़रत को बाला ताक रख कर एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो सब के लिए है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। आओ दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, सारी चीज़ें बाद में हैं, हुजूर का हक़ पहले है, इस्लाम का हक़ पहले है, हुजूर के दीन का हक़ पहले है, सबकी मोहब्बत बाद में है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन। कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इमामुल अंबिया उसको अपनी जान, अपने माँ बाप, अपने माल, हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे ना हो। तो हमें तो ओहदे प्यारे हैं, हमें तो करप्शन प्यारी है, हमें तो जनाब अपनी इज़्ज़तें प्यारी। आओ सब कुछ लुटा कर हुजूर की बारगाह में आ जाएं। अगर आ जाएंगे तो फिर उमर इब्ने ख़त्ताब भी थे ना, फारूक आज़म बन गए। खाली जनाब अब्दुल्ला थे, अतीक थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर बन गए। उस्मान थे, गनी बन गए। अली थे, हैदर करार बन गए। उस बारगाह में आ जाओ, हर चीज़ मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात हुजूर के लिए बनाई। तो जिसके लिए जो चीज़ बनाई जाए उसका हकदार सबसे ज़्यादा वो होता है, उनका नाम लिया जाए, फिर हर चीज़ चमक उठे। थैंक यू। अरे बिल्कुल, ये थे साद हुसैन रिजवी। इनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक़ सबसे पहले है, और आज के इस बबरकत मौका पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थाम लें तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं।